السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حصہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، اس میں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کا بیٹا اس کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا اور اس کی آگے اولاد ہو، یا دادی کا بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر دیکھیں، دادا اور پوتے کا مسئلہ بنتا ہے۔ دیکھ، اس صورت میں جب کوئی فوت ہو تو اس کے قریبی مذکر ان کا حصہ بنتا ہے۔ تو قریبی مذکر بیٹے ہوتے ہیں، پوتے اس کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جن کے حصے فکس ہیں، مقرر ہیں، متعین ہیں قرآن میں، بیوی، شوہر، ماں باپ، ان کو دے کے باقی جو صحاب النصیب والے ہیں، جو باقی جو بچے وہ لیتے ہیں، تو وہ بیٹے ہی کہے جائیں گے۔ تو بیٹے قریبی ہوتے ہیں، جن کے حصے فکس ہیں ان کو دے کے جو باقی بچے وہ میت کے قریبی مذکر۔ تو دیکھیں، بیٹے جب موجود ہیں تو پھر پوتے ذرا دور ہیں، تو اس لیے بیٹوں کا نمبر پہلے آئے گا۔ ہاں، اگر مرنے والے کے بیٹے نہ ہوں، ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا زندگی میں، اب بیٹے نہیں ہیں، مذکر اولاد نہیں ہے فروع میں مرنے والے کی، تو پھر پوتوں کا نمبر آ جائے گا۔ وہی بیٹوں کا مال پوتی، پوتیاں اور پوتے لے لیں گے، پھر تو ان کو ملے گا، پھر تو وراثت ملے گی، پھر اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میت کے بیٹے موجود ہیں، پوتوں کے چاچے موجود ہیں، تو پھر پوتوں کو نہیں ملے گا، یہ اصول ہے۔ تو قریبی بس ہوتے ہیں، بس یہ سمجھ لیں فرق۔ دیکھیں، زندگی میں ماں باپ کی زندگی میں بچوں کا حق نہیں ہوتا ماں باپ کے مال میں، تو اس لیے بیٹا وہ اس ٹائم پہ فوت ہو چکا کہ جب اس کا حق ہی نہیں تھا، تو جب اس کا حق ہی نہیں تھا وہ اس ٹائم پہ فوت ہوا، تو پھر اس کے بچوں کو کیسے ملے گا؟ تو اس لیے پھر دادے کے حساب سے مسئلہ دیکھیں تو قریبی کو ملتا ہے، تو قریب تو بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے ہیں کہ جب قریب والا ہو تو دور والا محروم ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک حل ہے، اگر آپ کو دیکھیں، اگر ایک دروازہ شریعت نے بند کیا ہے، وراثت ان کو نہیں ملے گی اگر بیٹے موجود ہیں۔ اگر بیٹے موجود نہیں ہیں پھر تو ملے گی، اگر صرف بیٹی ہیں اور پوتے بھی ہیں تو پھر بھی ملے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں جب بیٹے ہوں، تو پھر وصیت کر دے، پھر وہ غیر وارث ہیں۔ جب بیٹے موجود ہیں پھر دادی یا دادا اپنے یتیم پوتوں پہ وصیت کر سکتے ہیں کہ ان میں 1/3 دے دیا جائے۔ بعض اوقات 1/3 زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 1/3 دینے سے بیٹی بیٹوں سے زیادہ پوتوں کو بھی مل جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ 2/3 تو سارا بچوں میں جانا ہے نا، بیٹی بیٹوں میں تقسیم ہونا ہوتا ہے، اور شاید ایک پوتا ہے تو وہ 1/3 جانے سے وہ زیادہ ہو جائے اس کا۔ تو یہ بس اگر ایک طرح دینا بند کیا گیا ہے تو دوسری طرح آپ دے سکتے ہیں، وصیت کریں، کیونکہ غیر وارث پہ وصیت ہو سکتی ہے، مالی وارث پہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں میں وصیت نہیں کر سکتے مالی کہ اس کو اتنا دے دیں، اس کو اتنا دے دیں، اس کو محروم کر دیں، اس کو آگ کر دیں، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر وصیت، مالی وصیت غیر وارث پہ ہوتی ہے، تو پوتا پھر غیر وارث ہے۔ جو اپنے وارث ہوتے ہیں بیٹی بیٹے، ان کے تو اللہ نے اسے مقرر کر دیے ہیں، ان پہ تو وصیت نہیں ہوگی۔ یہ تو وصیت ہو سکتی ہے، ان پہ سبھی کو دیا جائے، بیٹیوں کو بھی دیا جائے، بیٹوں کو بھی دیا جائے میرے مرنے کے بعد، ایسی وصیتیں تو کرنی چاہیے بندے کو۔ لیکن مالی وصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پھر پوتوں پہ کر دی جائے۔ تو ایک دروازہ اگر بند کیا ہے شریعت نے، وراثت کے لحاظ سے نہیں مل رہا، تو وصیت سے تو مل سکتا ہے نا، تو وصیت سے آپ دے دیں۔ زیادہ سے زیادہ 1/3 کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو پوتوں کا مسئلہ ہے۔ اب دادی کا انتقال ہے تو پھر بھی یہی سیم مسئلہ ہے، چاہے عورت کا انتقال ہے چاہے مرد کا انتقال ہے، وراثت کا سیم ہی طریقہ استعمال کرنے کا، جو تقسیم کرنے کا جو وارثوں میں ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ قرض دیکھیں، مرنے والے کے اوپر قرض ہے یا کچھ نے وصیت کی ہے، وہ پہلے لاگو کی جائے، اس کے بعد ہی مرنے والے کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو آپ پہلے ہی اس کا مال بانٹ دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرض دیکھا کریں۔ بعض اہل علم کی تو یہ بھی رائے ہے کہ اللہ کا قرض بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس نے روزوں کا کوئی فدیہ دینا ہے، کوئی قرض ہے اس کے اوپر، کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کوئی کفارہ ہے، تو اس طرح چیزیں بھی دیکھی جائیں۔ لیکن اس میں چلیں علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن جو بندوں کا قرض ہے اس میں تو ایک ہی ہے نا بات، اس میں دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو مال بچے پھر وہ ہمیں وارثوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ جب قریبی ہوں تو پھر آگے، جیسے مرنے والے کے بیٹے نہ ہوں، تو ایک ہی بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا، اب پوتے لیں گے۔ مثال، اب پوتے بھی نہیں ہیں، میت کے قریبی بیٹے ہیں، پوتے بھی نہیں ہیں، تو باپ لے لے گا سارا جو بھی بچ رہا ہے۔
اپنا حصہ لینے کے بعد جو بچتا ہے وہ بھی باپ لے لے گا. اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر بہن بھائی بھائی لے لیں گے. بھائی نہیں تو بھائیوں کے بچے. یہ بھی نہیں ہے تو چاچے مرنے والے. تو یہ اس طرح پھر قریبی قریبی جو ہوتا ہے نا اس کو پھر ملتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ میت کے جو قریبی ہوں تو ان کو ہی ملا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.